پاکستان واپسی کے جو جب سے خبریں آئی اور آپ نے بھی کنفرم کیا کہ آپ جانے کا پلان رکھتے ہیں تو دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ ایک کچھ میڈیا کے ایک حلقے میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے اقربا پروری نیپوٹزم کے حوالے سے کہ آپ شاید پاکستان میں جا کر کچھ پوزیشن لینا چاہتے ہیں اور یہ نیپوٹزم کا کوشچن. اور دوسرا ایک پی ایم ایل این کے ایک سینئر لیڈر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کا فیصلہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے. آپ ان دونوں پہ کیا کامنٹ کریں؟ لیکن جو پہلی بات آپ نے فرمائی ہے شاہ صاحب کہ نیپوٹزم والی بات مجھے تو یہ ایک مذاق کا خیز بات لگی ہے, ایک جوک ہے کہ میں کو پہلی دفعہ نہیں جوائن کر رہا. اگر میں کروں تو ہائپوتھیٹیکلی میں 4 دفعہ پاکستان میں فائنانس منسٹر رہ چکا ہوں, میں کامرس منسٹر رہ چکا ہوں, میں انڈسٹری منسٹر رہ چکا ہوں. تو یہ کون سی کہاں سے آگے آل آف اے سڈن یہ کچھ حلقے ہیں جو کہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں. ان کو ان کی جو انسیکیورٹی ہے وہ اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. ابھی کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے, کوئی منسٹری اناؤنس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. میں جا کے ممبرشپ لے کے میں اپنا انشاءاللہ اپنا اس کیس کو فائٹ کر کے قانون اور آئین کے مطابق میں اس کو ختم میں نے کر رہا. میرا گھر جو ہے جو میں سیاست میں آنے سے پہلے کا ہے 87-88 کا میرا گھر ہے, اس وہاں تک تو چھوڑا نہیں ہے عمران نیازی اینڈ کمپنی. کبھی اس کو آپشن کرنے کا تماشا لگایا, کبھی اس میں پراگا بنانے کا تماشا لگایا. ہم نے بیٹل کی ہے کئی سال اور اس کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں, میں نے الحمدللہ جیسے میں نے کہا کہ میں نے 2013-2014 میں جب میں تیسری دفعہ فائنانس منسٹر بنا اس وقت پاکستان واز ڈکلیئرڈ میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری. پاکستان کے بارے میں یہ پریڈکشن تھی, یہ پریڈکٹڈ ڈیفالٹ تھا 6 سے 7 مہینے اور ہم وہاں پہنچے. ہم جنوری فیبری میں اسٹیٹ بینک کے پاس صرف $2.6 بلین رہ گئے تھے. تو بات یہ تھی ہم نے وہ پاکستان کی خدمت کی, اللہ قبول کرے. تو اس لیے یہ اس طرح کی بات کری میں سمجھتا ہوں بہت ہی غیر مناسب ہے جنہوں نے بھی کی ہے. اور کو میں پہلی دفعہ نہیں کو جوائن کر رہا ہوں, میں نے پاکستان کی خدمت کیا. یہ پارٹی کے فیصلے ہیں, میاں نواز شریف کے فیصلے ہیں, یہ وزیر اعظم کے فیصلے ہیں. وہ اگر مجھے کوئی ذمہ داری دیں گے میں لوں گا. تو میری ممبرشپ انہوں نے پارٹی نے مجھے دی ہوئی ہے, وہ اس کو میں جا کے ایک سیٹ میں نے 4 سال جنگ کر کے اس کو سیو کیا ہے. وہ بھی اللہ کے بعد پارٹی کی امانت ہے. ایک میں ان کا ایک سوال ابھی رہتا ہے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ یہ میرا ذاتی جو ہے فیصلہ ہے, میرا ذاتی فیصلہ نہیں ہے. میں اگر ذاتی فیصلے کرنا تو میں پھر بہت پہلے بھی کر سکتا تھا. یہ میاں نواز شریف کا فیصلہ ہے اور یہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے نالج میں یہ فیصلہ ہے, ان کی کانسرٹ سے یہ فیصلہ ہے میرے واپسی کا. تو اگر کسی سینئر قائد آپ کہہ رہے ہیں کہ کہا کہ یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے تو میں معذرت کے ساتھ وہ صحیح نہیں کہہ رہے. اب میں نے ان سے پوچھ کے تو فیصلہ نہیں کرنا نا, فیصلہ تو میں میاں نواز شریف سے پوچھ کے کرنا ہے. جو فیصلہ کرتے ہیں پارٹی کو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں نے اپنا پرائم منسٹر ان کے کو ریپلیس کرنا ہے, فلاں نے فائنانس منسٹر ہے, فلاں نے, تو وہ میاں نواز شریف صاحب کے فیصلے ہیں, وہ منو عمل ہوگا. اگر آج بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ابھی آپ نہ جائیں, مجھے آپ کی ضرورت ہے, کیونکہ میں تو یہاں اپنے علاج کے علاوہ پارٹی کے معاملات کو اب یہاں سے دیکھتا ہوں اور اسسٹ کرتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کب تک متوقع, کیونکہ کچھ ڈیٹیں دی جا رہی ہیں لیکن کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ڈاکٹر سے بھی معاملات ہیں, دیگر بھی ہے, جی, تو کب تک ایکسپیکٹ کریں کہ میرے 10-12 روز جو میری مزید جو میڈیکل ہے اور اس کے ساتھ وکلا جو ہیں, کیونکہ آج کل سمر ویکیشن شروع ہو چکی ہے, آگے عید کی چھٹیاں بھی ہیں, تو مجھے جو بتایا گیا وکیلوں کے ذریعے جو وکلا ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جو مائنڈ میں رکھے وہ 3 اور 4 ہفتے جولائی کے لیے, اینڈ آف جولائی کہہ لیں, 2nd half of جولائی کا. تو انشاءاللہ اس میں اللہ نے چاہا تو اگر ایوری تھنگ گوز ان روٹین. کیا پاکستان کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ اسے صحیح کیا جا سکتا ہے؟ آپ پر امید ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا اور معاملات ایک دفعہ پھر بہتر ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات یہاں نہیں پہنچنے چاہیے تھے. یہ تمام کی تمام جو خرابی ہوئی ہے یہ عمران خان کی حکومت کی وجہ سے ہوئی ہے, ان کی اممیچورٹی کی وجہ سے ہوئی ہے, ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے ہوئی ہے, ان کی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے, ان کے 1 سال اب بعد IMF جانے کی وجہ سے ہوئی ہے, ان کا روپے کو بیڑا غرق کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے, جو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا IMF کے ڈر کے مارے کہ وہ جائیں گے تو ہمیں پھر ریڈ کارپٹ میں ریسیو کریں گے. ان کے ملک کے انٹرسٹ کو 13.25% کے جانے پہ ہوئی ہے. جو 1500 ارب سالانہ انٹرسٹ سود کے ساتھ ملک چلتا تھا وہ آج ان کی بے وقوفی کی وجہ سے 3200 میں پچھلے سال چلا گیا اور ابھی شاید وہ تقریباً 4000 سے نیچے ہوگا ارب سالانہ. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محنت بڑی کرنی پڑے گی. یہ 98-99 کا جو چیلنج تھا اس سے بڑا چیلنج 2013-14 کا تھا, اور 2013-14 کا جو چیلنج تھا یہ اس سے شاید 10 گنا بڑا چیلنج ہے اس وقت. لیکن
اللہ یہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ محنت کریں، ایمانداری کا کوشش کریں، آپ پوری طرح اور پھر اللہ کی طرف رجوع کریں. میرا یہ یقین کامل ہے کہ اس ملک میں انشاءاللہ رہنے کے لیے ہے، یہ انشاءاللہ یہ پراسپر کرے گا. اور یہ ٹوٹل جو مس مینجمنٹ اور جو کرپشن کی انتہا کر دی، یعنی چھوٹی چھوٹی کرپشن نہیں، ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزینڈز آف بلینس کی انہوں نے کرپشن کی، مس مینج کی ہے. ٹیم تو آسمان پہ چلی گئی. ٹوٹل فیلئر آف مانیٹری پالیسی، ٹوٹل فیلئر آف فسکل پالیسی. تو ہم تو اس کا بھگت رہے ہیں. اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو 3.5 سال 4.5 سال کی جو خرابی ہے، وہ آبویسلی 1-2 مہینے میں جو میاں شباز شریف اور اس وقت ایفرٹ کر رہے ہیں، جو پوری محنت کر رہے ہیں، وہ ایک دم سے نہیں ہونے والی ہے. کوئی الیکٹریسٹی سوئچ آن سوئچ آف بٹن تو نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جو آپ کا سوال ہے، مجھے اللہ کے گھر امید ہے کہ یہ ملک ٹھیک ہوگا. محنت کی ضرورت ہوگی. آگے ہم نے دیکھا کہ جب بدترین معاشی پابندیاں ہم سروائیو کی اور ٹھیک ہو گئے. ہم نے بہترین اکانومی کو سنبھالا 2013 میں. الحمدللہ ہم وہاں پہنچ گئے جہاں دنیا نے کہا کہ پرائز